یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ امیر مصر کے سوا ایسی جرت اور کون کر سکتا ہے؟ ہاں، اس کے سوا اور ہو ہی کون سکتا ہے؟ قصر خلافت میں یہی شور و غوغا بپا تھا کہ ام ارارا کو صلاح الدین ایوبی نے اغوا کروایا ہے۔ رجب واپس آ گیا تھا۔ محل کے کونے کونے کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ محافظ دستہ کمانداروں کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ خود کماندار بھی سپاہیوں کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ایک لڑکی کا اغوا معمولی واردات نہیں تھی، اور لڑکی بھی ایسی جسے خلیفہ حرم کا ہیرا سمجھتا تھا۔ محل کے پچھواڑے ایک رسا لٹک رہا تھا۔ زمین پر پاؤں کے نشان تھے جو تھوڑی دور جا کر گھوڑوں کے نشانات میں ختم ہو گئے تھے۔ ان سے یہ ثبوت مل گیا تھا کہ لڑکی کو رسے سے اتارا گیا ہے۔ اس شک کا اظہار بھی کیا گیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے۔ خلیفہ نے اس شک کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ام ارارا اس پر جان چھڑکتی تھی۔ رجب نے العازد سے کہا، یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ قصر خلافت میں ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کے کانوں میں یہ الفاظ رجب نے ہی ڈالے تھے۔ اسے جو ہی ام ارارا کی گمشدگی کی اطلاع ملی تھی، اس نے سارے محل میں گھوم پھر کر ہر کسی سے لڑکی کے متعلق پوچھا اور ہر کسی سے کہا تھا، یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ قصر صدارت کے اعلی حاکم سے ادنا ملازم تک انہی الفاظ کو دہرائے چلے جا رہے تھے، اور جب یہ الفاظ خلیفہ العازد کے کانوں میں پڑے تو اس نے ذرہ بھر سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ یہ الزام بے بنیاد ہو سکتا ہے۔ اس کے کانوں میں تو یہ پہلے ہی ڈالا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی عورتوں کا شیدائی ہے۔ ام ارارا نے اسے یہ بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی حرم کی 4 لڑکیوں کو خراب کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اسی وقت اپنے خصوصی قاصد کو بلایا اور اسے کہا کہ امیر مصر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ پردے میں لڑکی واپس کر دو، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ جس وقت خلیفہ قاصد کو یہ پیغام دے رہا تھا، اس وقت قاہرہ سے 10-12 میل دور 3 شتر سوار قاہرہ کی طرف خرامہ خرامہ آ رہے تھے۔ وہ مصر کی فوج کے گشتی سنتری تھے۔ مصر کے سیاسی حالات چونکہ اچھے نہیں تھے، جاسوسوں اور تخریب کاروں کی سرگرمیاں رکنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھیں۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک میں غداری اور بغاوت کی چنگاریاں بھی سلگ رہی ہیں۔ اس سوڈانی فوج کی طرف سے جسے اس نے برطرف کر دیا تھا، خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ اس فوج کے کماندار، عہدیدار اور سپاہی تجربہ کار عسکری تھے، کسی بھی وقت ملک کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے مخالفین نے صلیبیوں سے دوستانہ کر رکھا تھا۔ ان کے جاسوسوں کو وہ پناہ اڈا اور مدد مہیا کرتے تھے۔ ان خطرات کے پیش نظر دارالحکومت سے بہت دور دور اور ہر طرف فوج کے چند ایک دستے رکھے گئے تھے۔ ان کے گشتی سنتری دن رات صحراؤں اور ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر گشت کرتے رہتے تھے تاکہ آنے والے خطرے کی اطلاع قبل از وقت دی جا سکے۔ وہ 3 شتر سوار انہی دستوں کے گشتی سنتری تھے جو اپنی ذمہ داری کے علاقے میں گشت کر کے واپس آ رہے تھے۔ آگے مٹی اور پتھروں کی پہاڑیوں اور چٹانوں کا وسیع علاقہ تھا۔ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے۔ انہیں کسی عورت کی آہوزاری سنائی دی، مردانہ آوازیں بھی سنائی دیں۔ ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ لڑکی پر زبردستی کی جا رہی ہے۔ ایک شتر سوار اترا اور اس چٹان پر چڑھ گیا جس کی دوسری طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے چھپ کر دیکھا، ادھر 4 گھوڑے کھڑے تھے اور 4 آدمی بھی تھے، چاروں سوڈانی حبشی تھے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جو دوڑی جا رہی تھی۔ ایک حبشی نے اسے پکڑ لیا اور اسے بازوؤں میں دبوچ کر اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا کر کے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، تم مقدس لڑکی ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر ہمیں گناہگار نہ کرو۔ دیوتاؤں کا قہر ہمیں جلا ڈالے گا یا پھر ہمیں پتھر بنا دے گا۔ لڑکی نے چلا کر کہا، میں مسلمان ہوں، تمہارے دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تم سب کو خلیفہ کے کتوں سے بوٹی بوٹی کروا دوں گی۔ ایک حبشی نے اسے کہا، تم اب خلیفہ کی ملکیت نہیں، اب تم اس دیوتا کی ملکیت ہو جس کے ہاتھ میں آسمان کی بجلیوں کا قہر، ناگوں کا زہر اور شیروں کی طاقت ہے۔ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ اب جو کوئی تمہیں اس سے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے صحرا کی ریت جلا کر راکھ کر دے گی۔ ایک حبشی نے دوسرے سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہاں نہ رکو، مگر تم آرام کرنا چاہتے تھے۔ اسے بندھا ہوا چلے چلتے اور شام سے پہلے پہلے منزل پر پہنچ جاتے۔ حبشی نے جواب دیا، کیا ہمارے گھوڑے تھک نہیں گئے تھے؟ ہم ساری رات کے جاگے ہوئے نہیں تھے؟ اسے پھر باندھ لو اور چلو۔ اس نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ اچانک اس کی پیٹھ میں ایک تیر اتر گیا۔ اس کی گرفت لڑکی سے ڈھیلی ہو گئی۔ لڑکی اسے دھکا دے کر بھاگنے لگی تو دوسرے آدمی نے اسے پکڑ کر گھسیٹا اور گھوڑوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک اور تیر آیا جو ایک آدمی کی گردن میں لگا۔
वो आदमी बुरी तरह तड़पने लगा। जिस आदमी ने लड़की को पकड़ा था वो घोड़े की बाग पकड़कर लड़की और घोड़े को नशेबी जगह ले गया जो बिल्कुल करीब थी। एक हबशी और भी रह गया था, वो भी दौड़कर नशेब में उतर गया। ये तीर उस शुतर सवार संतरी ने चलाए थे जो चट्टान पर चढ़ गया था। उसने बाद में जो बयान दिया उसमें उसने कहा था कि वो देवताओं के नाम से डर गया था, लेकिन लड़की ने जब ये कहा कि मैं मुसलमान हूं और मैं देवताओं पर लानत भेजती हूं तो संतरी का ईमान बेदार हो गया। लड़की ने जब खलीफा का नाम लिया तो संतरी समझ गया कि ये हरम की लड़की है। उसका लिबास, उसकी शक्ल सूरत और उसकी डील डोल बता रही थी कि ये मामूली दर्जे की लड़की नहीं, इसे अगवा किया जा रहा है और उसे सूडान में ले जाकर फरोख्त किया जाएगा। संतरी को यह मालूम था कि थोड़े दिनों के बाद सूडानी हबशियों का एक मेला लगने वाला है जिसमें लड़कियों की खरीदो फरोख्त होती है। फौज को सुल्तान अय्यूबी ने ये हुक्म दे रखा था कि औरत की इज्जत की हिफाजत की जाएगी। एक औरत की इज्जत को बचाने के लिए 1 दर्जन आदमियों के कत्ल की भी इजाजत थी। संतरी ने ये सारी बातें सामने रख कर फैसला कर लिया कि उस लड़की को बचाना है। उसने 2 तीर चलाए और 2 हबशी मार डाले। उसने गलती ये की कि बाकी 2 हबशियों को पकड़ने के लिए नीचे उतर आया, अपने ऊंट पर सवार हुआ, अपने साथियों को बताया कि बर्दा फरोशों का ताकुब करना है। वो तीनों ऊंटों को दौड़ाते दूसरी तरफ गए, मगर उन्हें चट्टान का चक्कर काट कर जाना पड़ा। उसने ये भी न सोचा कि ऊंट घोड़े का ताकुब कर सकता है या नहीं। उन तीनों में से तीर कमान सिर्फ उसी संतरी के पास था, बाकी 2 के पास बर्छियां और तलवारें थी। वो उस जगह पहुंचे जहां लड़की और हबशियों को देखा गया था, तो वहां 2 लाशों के सिवा कुछ भी नहीं था। सूडानी हबशी लड़की को भी ले गए थे और अपने मरे हुए साथियों के घोड़ों को भी। शुतर सवारों ने ताकुब में ऊंट दौड़ाए, लेकिन वो टीलों और चट्टानों का इलाका था। रास्ता घूमता और मुड़ता था। उन्हें भागते घोड़ों के टापू सुनाई दे रहे थे जो दूर हटते गए और खामोश हो गए। शुतर सवारों ने दोनों लाशें ऊंटों पर लादी और वापस आ गए। उन्हें मालूम था कि ये लाशें किसकी हैं। ये आम किस्म के बर्दा फरोशों की भी हो सकती थी। उन्हें उठा लाना जरूरी नहीं था, लेकिन लड़की खलीफा की मालूम होती थी, इसलिए लाशें उठाना जरूरी समझा गया था ताकि ये मालूम हो सके कि अगवा करने वाले कौन हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशानी और गुस्से के आलम में टहल रहा था। कमरे में उसके मुशीर और मोतमिद बैठे थे। ये उसके दोस्त भी थे। वो सर झुकाए बैठे थे। सुल्तान अय्यूबी अपने आप को हमेशा काबू में रखता था। वो कभी जज्बाती नहीं हुआ था। गुस्सा पी जाया करता था और जहन को पूरी तरह काबू में रख कर सोचा और फैसला किया करता था। ऐसे हालात ने भी उसे आजमाया था जिनमें जाबिर जंगजू भी हथियार डाल दिया करते हैं। वो महासरों में भी लड़ा था और इस हाल में भी महासरे में रहा था कि उसके सिपाहियों के हौसले टूट गए थे। कले में खाने पीने के लिए भी कुछ न रहा था और सिपाहियों के तरकश भी खाली हो गए थे। उसके सिपाही इस इंतजार में थे कि वो हथियार डालकर उन्हें इस अजियत और मौत से बचा लेगा, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने सिर्फ अपना हौसला ही मजबूत न रखा बल्कि सिपाहियों में भी नई रूह फूंक दी। मगर उस रोज सुल्तान अय्यूबी को अपने ऊपर काबू नहीं रहा था। चेहरे पर गुस्सा भी था, घबराहट भी। यही वजह थी कि सब खामोश बैठे थे। उसने कहा, आज पहली बार मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ गया है। उसके नायब सालार अल नासिर ने कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि आप खलीफा के इस पैगाम को नजरअंदाज कर दें? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं इसी कोशिश में मसरूफ हूँ, लेकिन इल्जाम की नौयत देखो जो मुझ पर आयद किया गया है। मैंने उसके हरम की एक लड़की अगवा करवाई है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे। उसने मेरी तौहीन में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैगाम बल्कि धमकी कासिद की जबानी भेजी है। वो मुझे बुला लेता, मेरे साथ बराह रास्त बात करता। बहाउद्दीन शद्दाद ने कहा, मैं फिर भी यही मशवरा दूंगा कि अपने आप को ठंडा कीजिए। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं सोच ये रहा हूँ, क्या वाकई हरम से की अगवा हुई है? ये झूठ मालूम होता है। उसे पता चल गया होगा कि मैंने खुतबे में से उसका नाम निकलवा दिया है। इसके जवाब में उसने मुझ पर यह इल्जाम लगाकर कि मैंने उसके हरम की एक लड़की अगवा कराई है, इंतकाम लेने की कोशिश की है। सुल्तान अय्यूबी ने ईसा अल हकारी फकीह से कहा, एक हुक्मनामा मिस्र की तमाम मस्जिदों के नाम जारी कर दो कि आइंदा किसी मस्जिद में खुतबे में खलीफा का जिक्र नहीं किया जाएगा। अल नासिर ने कहा, आप उसके यहाँ चले जाएं और उससे बात करें। उसे साफ अल्फाज में बता दें कि खलीफा कौम की इज्जत का निशान होता है, लेकिन उसका हुक्म नहीं चल सकता, खुसूसन इस सूरत हाल में जब हालात जंगी हैं और दुश्मन का खतरा बाहर से भी है और अंदर से भी मौजूद है। मैं तो यहाँ तक मशवरा दूंगा कि उसके मुहाफिज दस्ते की नफरी कम कर दें, सूडानी हबशियों की जगह मिस्री दस्ता रखें और उसके महल के अखराजात कम करें।
मैं उसके नताइज से आगाह हूँ। हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा। हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैंने हमेशा अपने अल्लाह पर भरोसा किया है। खुदा जुलजलाल मुझे इस जिल्लत से भी बचा लेगा। दरबान अंदर आया। सब ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, सहरा के गश्ती दस्ते का कमांडर अपने 3 सिपाहियों के साथ आया है। वो 2 सूडानियों की लाशें लाए हैं। सबने दरबान की मुदाखलत को अच्छी नजर से न देखा। उस वक्त सुल्तान अय्यूबी बड़े ही अहम और खुफिया इजलास में मसरूफ था, लेकिन सुल्तान ने दरबान से कहा, उन्हें अंदर भेज दो। सुल्तान अय्यूबी ने अपने दरबान से कह रखा था कि जब भी उसे कोई मिलने आए वो उसे इत्तला दे, और अगर रात उसे जगाने की जरूरत महसूस हो तो फौरन जगा ले। सुल्तान कोई बात और कोई मुलाकात इल्तवा में नहीं डाला करता था। ओहदेदार अंदर आ गया। उसका चेहरा गर्द से अटा हुआ और थका थका नजर आता था। सुल्तान अय्यूबी ने उसे बिठाया और दरबान से कहा कि उसके लिए पीने के लिए कुछ ले आओ। ओहदेदार ने सुल्तान को बताया कि उसके गश्ती संतरियों ने 4 सूडानी हबशियों से एक मगविया लड़की को छुड़ाने की कोशिश में 2 को तीरों से मार डाला है और वो लड़की को उठाकर भाग गए हैं। ओहदेदार ने बताया कि संतरियों के बयान के मुताबिक लड़की खाना बदोश या किसी आम घराने की नहीं थी। वो बहुत ही अमीर लगती थी और उसने कहा था कि वो खलीफा की मिल्कियत है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मालूम होता है खुदाए जुलजलाल मेरी मदद को आ गया है। वो बाहर निकल गया। कमरे में बैठे हुए सब हाकिम उसके पीछे चले गए। बाहर जमीन पर 2 लाशें पड़ी थीं। एक लाश पेट के बल थी, उसकी पीठ में तीर उतरा हुआ था। दूसरी लाश की गर्दन में तीर पैवस्त था। पास 3 सिपाही खड़े थे। उन्होंने अमीर मिस्र को, जो उनका सालारे आला भी था, शायद पहली बार देखा था। वो फौजी अंदाज से सलाम करके परे हट गए। सुल्तान अय्यूबी ने उनके सलाम का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उनसे हाथ मिलाया और कहा, ये शिकार कहाँ से मार लाए हो मोमिनो? उस संतरी ने, जिसने चट्टान से तीर चलाकर 2 आदमियों को मारा था, सुल्तान अय्यूबी को सारा वाकया पूरी तफसील से सुना दिया। सुल्तान अय्यूबी ने अपने मुशीरों से कहा, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वो लड़की खलीफा की ही दाश्ता हो? अली बिन सुफियान ने कहा, मालूम यही होता है। इनके खंजर देखिए। उसने 2 खंजर सुल्तान अय्यूबी को दिखाए। जिस वक्त सिपाही वाकया सुना रहा था, अली बिन सुफियान लाशों की तलाशी ले रहा था। उन्होंने सूडान का कबायली लिबास पहन रखा था। कपड़ों के अंदर उनके कमरबंद थे, जिनके साथ एक खंजर था। ये खलीफा के हिफाजती दस्ते के खास साख्त के खंजर थे। उनके दस्तों पर कसर खिलाफत की मोहरें लगी हुई थी। अली बिन सुफियान ने कहा, अगर उन्होंने ये खंजर चोरी नहीं किए तो ये दोनों कसर खिलाफत के हिफाजती दस्ते के सिपाही हैं। ये कहा जा सकता है कि लड़की वही है जो खलीफा के हरम से अगवा हुई है और अगवा करने वाले खलीफा के मुहाफिजों में से हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लाशें उठवाओ और खलीफा के पास ले चलो। अली बिन सुफियान ने कहा, पहले यकीन कर लिया जाए कि ये वाकई खलीफा के मुहाफिजों में से हैं। ये कहकर वो वहां से चला गया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अली बिन सुफियान के साथ कसर खिलाफत का एक कमांडर आ गया। उसे दोनों लाशें दिखाई गईं। उसने फौरन पहचान लिया और कहा, ये दोनों मुहाफिज दस्ते के सिपाही हैं। गुज़श्ता 3 रोज से छुट्टी पर थे। इनकी छुट्टी 7 दिन रहती थी। सुल्तान अय्यूबी ने पूछा, कोई और सिपाही भी छुट्टी पर है? वो बोला, 2 और हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, क्या वो इनके साथ छुट्टी पर गए थे? कमांडर ने जवाब दिया, जी हाँ, इकट्ठे गए थे। फिर उसने एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, ये सूडान के ऐसे कबीले से ताल्लुक रखते हैं जो खूंखारी में मशहूर हैं। इनमें फिरौनों के वक्त की कुछ रस्में चली आ रही हैं। ये कबीला हर 3 साल बाद एक जश्न मनाता है। ये एक मेला होता है जो 3 दिन और 3 रातें रहता है। दिन ऐसे मुकर्रर करते हैं कि चौथी रात चांद पूरा होता है। मेले में वो लोग भी आ जाते हैं जिनका उस कबीले के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो सिर्फ अय्याशी के लिए जाते हैं। मेले में लड़कियों की खरीदो फरोख्त के लिए बाकायदा मंडी लगती है। उस मेले से 1 माह पहले ही इर्द गिर्द, बल्कि काहिरा तक के लोग जिनकी बेटियां जवान हो गई हों, होशियार और चौकस हो जाते हैं। वो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। इन दिनों खाना बदोश भी इस इलाके से दूर चले जाते हैं। लड़कियां अगवा होती हैं और इस मेले में फरोख्त हो जाती हैं। ये 4 सूडानी इसी मेले के लिए छुट्टी पर गए थे। मेला 3 रोज के बाद शुरू हो रहा है। अली बिन सुफियान ने पूछा, क्या उनके मुताल्लिक ये कहा जा सकता है कि खलीफा के हरम की लड़की उन्होंने अगवा की होगी? कमांडर ने जवाब दिया, मैं यकीन से नहीं कह सकता। ये कह सकता हूँ कि इन दिनों में इस कबीले के लोग जान का खतरा मोल लेकर भी लड़कियां अगवा करने की कोशिश करते हैं। और ये खूंखार इतने हैं कि अगर किसी लड़की के वारिस मेले में चले जाएं और अपनी लड़की लेने की कोशिश करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। लड़कियों के गाहकों में मिस्र के अमीर, वजीर और हाकिम भी होते हैं। मेले में ऐसे आरजी कहबा खाने भी खुल जाते हैं
جہاں جوا، شراب اور عورت کے شیدائی دولت لٹاتے ہیں۔ اس جشن کی آخری رات بڑی پراسرار ہوتی ہے۔ کسی خفیہ جگہ ایک نوجوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ لڑکی کو کہاں اور کس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کام ان کا ایک مذہبی پیشوا، جسے حبشی خدا بھی کہتے ہیں، وہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت تھوڑے سے خاص آدمی اور 4-5 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو لڑکی کا کٹا ہوا سر اور خون دکھایا جاتا ہے، جسے دیکھ کر یہ قبیلہ پاگلوں کی طرح ناچتا اور شراب پیتا ہے۔ خلیفہ نے محافظ دستے کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ تمام تر محافظ دستہ دھوپ میں کھڑا تھا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ اس دستے کو صبح کھڑا کیا گیا تھا۔ کمانداروں اور عہدیداروں کو بھی کھانے کی اجازت دی گئی تھی، نہ پانی پینے کی۔ رجب بار بار آتا اور اعلان کرتا تھا کہ لڑکی محافظوں کی مدد کے بغیر اغوا نہیں کی جا سکتی تھی۔ جس کسی نے اغوا میں مدد دی ہے وہ سامنے آ جائے، ورنہ تمہیں یہیں بھوکا اور پیاسا مار دیا جائے گا۔ اگر لڑکی خود باہر گئی ہوتی تو تم میں سے کسی نہ کسی نے ضرور دیکھی ہوتی۔ ان دھمکیوں کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سب کہتے تھے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ خلیفہ رجب کو ٹکنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے رجب سے کہا تھا، مجھے لڑکی کا افسوس نہیں، پریشانی یہ ہے کہ جو اتنے کڑے پہرے سے لڑکی کو اغوا کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی قتل کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ ثبوت چاہیے کہ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اغوا کروایا ہے۔ رجب نے ہی اغوا کا بہتان سلطان ایوبی کے سر تھوپا تھا، مگر خلیفہ اسے کہہ رہا تھا کہ ثبوت لاؤ۔ رجب ثبوت کہاں سے لاتا؟ اس کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر محافظ دستے کے سامنے گیا۔ غصے سے وہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ وہ کئی بار دی ہوئی دھمکی ایک بار پھر دینے ہی لگا تھا کہ دروازے پر کھڑے سنتریوں نے دروازے کھول دیے اور اعلان کیا، امیر مصر تشریف لا رہے ہیں۔ بڑے دروازے میں سلطان ایوبی کا گھوڑا داخل ہوا۔ اس کے آگے 2 محافظ سواروں کے گھوڑے تھے۔ 8 سوار پیچھے تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں تھا۔ ان کے پیچھے سلطان ایوبی کے حاکم اور مشیر تھے۔ ان میں علی بن سفیان بھی تھا۔ رجب نے خلیفہ کو اطلاع بھیج دی کہ صلاح الدین ایوبی آیا ہے۔ سب نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کے اس جلوس کے پیچھے 4 پہیوں والی ایک گاڑی تھی، جس کے آگے 2 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ گاڑی پر 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک سیدھی دوسری الٹی۔ تیر ابھی تک لاشوں میں اترے ہوئے تھے۔ ان لاشوں کے ساتھ وہ 3 شتر سوار تھے جنہوں نے ان حبشیوں کو مارا تھا۔ خلیفہ باہر آ گیا۔ سلطان ایوبی اور اس کے تمام سوار گھوڑوں سے اترے۔ سلطان ایوبی نے اسی احترام سے خلیفہ کو سلام کیا جس احترام کا وہ حقدار تھا۔ جھک کر اس سے مصافحہ کیا اور اس کا ہاتھ چوما۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے آپ کا پیغام مل گیا تھا کہ میں آپ کے حرم کی لڑکی واپس کر دوں۔ میں آپ کے 2 محافظوں کی لاشیں لایا ہوں۔ یہ لاشیں مجھے بے گناہ ثابت کر دیں گی، اور میں حضور کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی آپ کی فوج کا سپاہی نہیں ہے۔ جس خلافت کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں وہ اس کا بھیجا ہوا ہے۔ خلیفہ نے صلاح الدین ایوبی کے تیور بھانپ لیے۔ اس فاطمی خلیفہ کا ضمیر گناہوں کے بوجھ سے کر رہا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی باروب اور پرجلال شخصیت کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں صلاح الدین، اندر آؤ۔ سلطان ایوبی نے کہا، میری حیثیت ابھی ملزم کی ہے، مجھے ابھی صفائی پیش کرنی ہے کہ میں اغوا کا ملزم نہیں ہوں۔ خدا ذوالجلال نے میری مدد فرمائی ہے اور 2 لاشیں بھیجی ہیں۔ یہ لاشیں بولیں گی نہیں، ان کی خاموشی اور ان میں اترے ہوئے تیر گواہی دیں گے کہ صلاح الدین ایوبی اس جرم کا مجرم نہیں ہے جو قصر خلافت میں سرزد ہوا ہے۔ میں جب تک اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کر لوں اندر نہیں جاؤں گا۔ وہ لاشوں کی طرف چل پڑا۔ خلیفہ کھچا ہوا اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ تھوڑی دور 400-450 نفری کا محافظ دستہ کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے لاشیں اٹھوا کر اس دستے کے سامنے رکھ دیں اور بلند آواز سے کہا، 8 سپاہی آگے آؤ اور لاشوں کو دیکھ کر بتاؤ کہ یہ کون ہے۔ پہلے کماندار اور عہدیدار آئے۔ انہوں نے لاشیں دیکھ کر ان کے نام بتائے اور کہا، یہ ہمارے دستے کے سپاہی تھے۔ ان کے بعد 8 سپاہی آئے۔ انہوں نے بھی لاشوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ ان کے ساتھی تھے۔ 8 اور سپاہی آئے، پھر 8 اور آئے۔ اس طرح 8 سپاہی آتے رہے اور بتاتے رہے کہ یہ لاشیں ان کی فلاں فلاں ساتھیوں کی ہیں۔ خلیفہ نے کہا، صلاح الدین، میں نے مان لیا ہے کہ یہ لاشیں قصر خلافت کے 2 محافظوں کی ہیں۔ میں اس سے آگے سننا چاہتا ہوں کہ انہیں کس نے ہلاک کیا۔ صلاح الدین نے اس گشتی سنتری سے جس نے انہیں ہلاک کیا تھا کہا کہ اپنا بیان دہرائے۔ اس نے سارا واقعہ خلیفہ کو سنا دیا۔ وہ ختم کر چکا تو سلطان ایوبی نے خلیفہ سے کہا، لڑکی میرے پاس نہیں لائی گئی، وہ سوڈانی حبشیوں کے میلے میں فروخت ہونے کے لیے گئی ہے۔ خلیفہ کھسیانا ہوا جا رہا تھا۔
اس نے سلطان ایوبی سے کہا کہ وہ اندر چلے۔ سلطان ایوبی نے اندر جانے سے انکار کر دیا اور کہا، میں اس لڑکی کو زندہ یا مردہ برآمد کر کے آپ کے حضور حاضری دوں گا۔ ابھی میں اتنا ہی کہوں گا کہ حرم کی ایک ایسی لڑکی کا اغوا جو تحفے کے طور پر آئی تھی اور جو آپ کی منکوحہ بیوی نہیں داشتہ تھی، میرے لیے ذرا بھر اہمیت نہیں رکھتی۔ خداوند تعالیٰ نے مجھے اس سے اہم فرائض سونپے ہیں۔ خلیفہ نے کہا، میری پریشانی یہ نہیں کہ ایک لڑکی اغوا ہو گئی ہے، اصل پریشانی یہ ہے کہ اس طرح لڑکیاں اغوا ہونے لگیں تو ملک میں قانون کا کیا حشر ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اور میری پریشانی یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ اغوا ہو رہی ہے۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میرا شعبہ سراغ رسانی لڑکی کو برآمد کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ خلیفہ سلطان ایوبی کو ذرا پرے لے گیا اور کہا، صلاح الدین، میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کھچے کھچے رہتے ہو۔ میں نجم الدین ایوب یعنی تمہارے والد کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرہ بھر احترام نہیں ہے، اور مجھے آج بتایا گیا ہے کہ جامع مسجد کے خطیب امیر العالم نے یہ گستاخی کی ہے کہ خطبے سے میرا نام ہٹا دیا ہے۔ مجھے رجب نے بتایا ہے کہ میں اسے اس گستاخی کی سزا دے سکتا ہوں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے تمہاری شہ پر ایسا نہیں کیا؟ سلطان ایوبی نے کہا، میری شہ پر نہیں، میرے حکم پر اس نے خلیفہ کا نام خطبے سے حذف کیا ہے۔ صرف آپ کا نام نہیں بلکہ ہر اس خلیفہ کا نام خطبے سے ہٹا دیا گیا ہے جو آپ کے بعد آئے گا اور جو اس کے بعد آئے گا۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا یہ حکم فاطمی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے؟ مجھے شک ہے کہ یہاں عباسی خلافت لائی جا رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، حضور بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، قرآن نے شراب کو اسی لیے حرام کہا ہے کہ اس سے دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر سلطان نے ذرا سوچ کر کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے آپ کے محافظ دستے میں رد و بدل ہوگا اور رجب کو میں واپس لے کر آپ کو نیا کماندار دوں گا۔ خلیفہ نے کہا، لیکن میں رجب کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ فوجی معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کریں۔ پھر وہ علی بن سفیان کی طرف متوجہ ہوا جو 5 حبشی محافظوں کو ساتھ لیے آ رہا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ 5 اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے اس دستے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس قبیلے کے کوئی آدمی یہاں ہوں تو باہر آ جائیں۔ یہ 5 صفوں سے باہر آ گئے۔ ان کے متعلق مجھے ان کے کماندار نے بتایا ہے کہ پرسوں سے چھٹی پر جا رہے تھے۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، لڑکی کے اغوا میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے رجب کو بلا کر کہا، کل یہاں دوسرا کماندار آ رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو منجنیکوں کی کمان دینا چاہتا ہوں۔ رجب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔